جی السلام علیکم، میں ہوں عابد راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک کہانی۔ جناب سلطان نور الدین زنگی کون تھے؟ تاریخ اسلام میں جن لوگوں نے بہت شہرت حاصل کی ان میں بلا شک و شبہ سلطان نور الدین زنگی کا شمار سنہری حروف میں لکھا جاتا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے اپنے وقت میں اسلام کا پرچم بڑی ہی بہادری اور دلیری کے ساتھ سر بلند کیا اور کفار کے حربے اور حملے کو بڑی ہی کامیابی کے ساتھ ہاتھ میں ملا دیا۔ سلطان نور الدین زنگی 1115 میں موصول شہر میں پیدا ہوا۔ آپ کے والد ماجد کا نام سلطان عماد الدین زنگی تھا اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بانو تھا، جو کہ موصل کے والی جرکیش کے بیٹے ناصر الدین کے صاحبزادی تھی۔ آپ بڑی صابرہ اور شاکرہ خاتون تھی۔ اگرچہ آپ ایک ملکہ تھی مگر آپ نہایت درویشانہ زندگی بسر کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ آپ نے ٹھنڈی سانس بھر کر اپنے خاوند سلطان عماد الدین زنگی سے اخراجات میں شدید تنگی کی درمدانہ شکایت کی تو سلطان نے اپنی ملکہ کو کیا خوب جواب دیا جو کہ یقیناً سنہری حروف میں لکھا جانے کے قابل ہے۔ سلطان نے برجستہ کہا کہ بانو مجھے حد درجہ افسوس ہے کہ فی الحال آپ تو یہ خواہش کس طرح بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ عز و جل کا خوف بیت المال کی طرف میرے ہاتھوں کو کسی طرح بھی بڑھے نہیں دیتا ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کا مال ہے۔ میں تو صرف اس کا امین ہوں اور یقیناً میں اس سے ایک درہم کا بھی مستحق نہیں ہوں۔ ہاں، احمس شہر میں جو میری 3 دکانیں ہیں ان پر آپ کا اختیار ہے۔ اگر آپ چاہیں تو انہیں میں فروخت کر دوں گا یا پھر ان کے ملنے والے کرائے سے اپنی ضروریات پورا کریں۔ سلطان نور الدین زنگی کی ولادت میں اس وقت ہوئی کہ جب مسلمانوں میں بہت کمزوریاں نمایاں ہو چکی تھی، جبکہ آپس میں نفرت و قدرت و قدارت اور بے اتفاقی گویا کہ اپنے عروج پر جا پہنچی تھی۔ ایسے میں کفار اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنے میں پیش تھے۔ عقل مند لوگ اس دور میں بڑے ہی پریشان تھے اور کوئی دکھائی یوں دیتا تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کی تمام سلطنتیں جلد ہی نکل جائیں گی۔ بارہا اہل اسلام کے اوپر ایسا وقت آیا کہ جب یوں دکھائی دیتا تھا کہ اب اہل اسلام کے ہاتھوں سے ان کی حکومتیں چلی جائیں گی اور مسلمانوں کو پارے کا محکوم ہونا پڑے گا، مگر قدرت کا عملہ کہ ہر مرتبہ ہی اہل اسلام کی کیا خوب مدد فرمائی۔ اس دور میں بھی جبکہ مسلمانوں میں ہر طرف بےحد بے چینی اور مایوسی پھیلے ہوئی تھی، اللہ کریم نے مسلمانوں پر مہربانی فرمائی اور سلطان نور الدین زنگی نے مسلمانوں کی قیادت سنبھالی۔ سلطان جلد ہی مصر پر ظالم فاطمی حکمرانوں کا صفایا کیا اور ایک نہایت عظیم الشان اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب یورپ کی عیسائی دنیا کے لیے اس کا نام ہی لرزہ طاری کر دیا کرتا تھا۔ جبکہ سلطان کے والد سلطان عماد الدین زنگی شہید ہو گئے تو ان کی سلطنت ان کے 2 بڑے بیٹوں سیف الدین اور نور الدین میں تقسیم ہو گئی۔ موصل پر سیف الدین اور حلب پر نور الدین کی حکومت قائم ہوئی۔ ابھی حکومت ملے ہوئے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ ایک بہت بڑا امتحان سلطان پر آ پڑا۔ ہوا یوں کہ سلطان کے والد سلطان عماد الدین نے عیسائیوں پر خوب زوردار حملہ کر کے اپنے شہر الرحا ان سے بزور و قوت واپس حاصل کیا تھا۔ اس وقت اس شہر میں ایک عیسائی جوسلین حاکم بنا ہوا تھا، جبکہ سلطان عماد الدین نے شہر پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ جوسلین وہاں سے فرار ہو کر قریبی شہر تلباشر میں روپوش ہو گیا۔ جبکہ اسے معلوم ہوا کہ سلطان عماد الدین زنگی شہید ہو گیا ہے تو اس نے ایک زبردست لشکر جمع کیا اور الحرا شہر پر حملہ کر کے شہر پر قبضہ کر لیا، مگر اس دوران مسلمانوں کی اکثریت نے قلعہ میں داخل ہو کر قلعہ کا مرکزی دروازہ بند کر لیا۔ اب ہوایوں کہ اگرچہ شہر پر عیسائیوں کا قبضہ تھا مگر قلعہ میں مسلمان موجود تھے۔ جوسلین نے الحرا شہر پر قبضہ کرنے کے بعد قلعہ کا محاصرہ کر لیا اور کھانے پینے کی اشیاء کو روکنا شروع کر دیا۔ اسی دوران الحرا شہر کے مسلمانوں نے کسی نہ کسی طرح سلطان نور الدین زنگی کو اپنے مدد کے لیے پکارا۔ ان کا پیغام ملتے ہی سلطان نے بڑی تیزی کے ساتھ ایک لشکر بہادروں کا تشکیل تا اور حلب شہر سے نکل کر نہایت سرعت کے ہاتھ الرحا کی طرف گامزن ہوا۔
جوسیلین بہت زیادہ مطمئن تھا کہ چونکہ سلطان عماد الدین زنگی کی شہادت ہو چکی ہے لہٰذا اب اس کے مقابلے پر آنے والا کوئی نہیں ہے، مگر جب اچانک اس نے سنا کہ نئے سلطان نور الدین زنگی نے قلعہ پر محاصرہ کرنے والی اس کی فوج پر حملہ کر دیا ہے تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ ادھر سلطان نے محاصرہ کرنے والوں پر زوردار حملہ کیا تو ادھر قلعہ میں موجود مسلمانوں نے عیسائی فوج پر زبردست تیر اندازی شروع کر دی، یوں محاصرین پر گویا کہ دونوں طرف سے ہی قیامت ٹوٹ پڑی۔ کچھ ہی دیر میں عیسائیوں کے لشکر میں بگدڑ مچ گئی اور وہ جو بڑے ہی اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے دیکھتے ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے اور اپنی اپنی جان بچانے کی فکر میں لگ گئے۔ جوسیلین بھی اپنے جنت خاص لوگوں کے ساتھ بڑی مشکل سے وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور سلطان نور الدین زنگی کامیابی کے ساتھ الرحا شہر میں داخل ہوا۔ یہ بطور سلطان نور الدین زنگی کو گویا کہ پہلی زبردست کامیابی تھی۔ سلطان نے الرحا شہر پر نیا حکمران مقرر کیا اور واپس اپنے شہر حلب چلا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی کے اس وقت نے گویا پوری عیسائی دنیا میں سب ماتم بچا دی، کیونکہ یہ شہر در حقیقت ایک نہایت ہی اہم شہر تھا۔ صلیبی جنگجو دراصل اس شہر کو اپنا مرکز بنا کر پورے عراق و شام و مصر اور اپنا تسلط قائم کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے، مگر جب سلطان نے جوسیلین کو نہایت ہی عبرتناک شکست پاش سے دچار کر دیا تو پوری عیسائی دنیا میں ہی بکلا کر رہ گئی۔ بہت ہی جلد الرحا کی خبر عیسائیوں کے بڑے مذہبی رہنما یعنی پوپ کے پاس بھی پہنچ گئی۔ جوسیلین کے لشکریوں کے ہولناک تباہی کی داستان سن کر پوپ کے بے اختیار رونے لگا۔ اب اس نے تمام عیسائیوں کو یہ پیغام دی کہ فوراً اپنی طاقت جمع کر کے مسلمانوں کا خاتمہ کر دے۔ پورے یورپ میں اس پیغام نے ہلچل سی مچا دی، چنانچہ بہت سے اوباشوں نے بھی لوٹ مار کرنے کی غرض سے عیسائی لشکر میں شمولیت اختیار کرنا شروع کر دی۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ عیسائی پادریوں نے ان لوگوں کو یہی بتایا تھا کہ جن علاقوں پر وہ لوگ قبضہ کریں گے ان علاقوں کے لوگوں کے تمام تر مال و اسباب ان لوگوں کے ہوں گے، مگر ان لوگوں کو یہ تو ہرگز معلوم نہ تھا کہ انہیں شکست ہو گئی پھر انجان علاقوں میں بھلا ان کا پرسان حال کون ہوگا۔ جی ہاں، پھر ہوا بھی یہی کہ جب ان شکست خوردہ لوگوں کو فرار ہونا پڑا تو علاقوں سے ناواقفیت کی وجہ سے بے بسی کی موت مارے گئے۔ ایک اور بات بھی نہایت ہی اہمیت کی حامل ہے کہ ان رضاکاروں میں جو کہ ان جنگجوؤں کے مذہب کو مذہبی یا صلیبی جنگ قرار دیتے تھے، باقاعدہ تربیت یافتہ لوگ ہرگز نہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں بے پرپے ہضمیت سے دوچار ہونا پڑا۔ انہیں ایام میں ایک عیسائی راہب سینٹ برنارڈ جو کہ برگنڈی کا رہنے والا تھا، مسلمانوں کے خلاف اہل یورپ کے بھڑکانے میں پیش دکھائی دینے لگا۔ اب ہوائیوں کے اہل یورپ بلا سوچ سمجھے محض اپنے مذہبی جذبات کی وجہ سے جنگ میں شمولیت پر آمادہ ہوئے اور بڑے ہی جوش و خروش سے مسلمانوں کو مٹانے کے ارادے سے اپنے گھروں سے نکلے۔ 1182 میں فرانس کے ایک شہر وزی میں عیسائیوں کا ایک زبردست اجتماع ہوا۔ اس میں فرانس کے بادشاہ لوئی حاتم نے بھی بذات خود شرکت کی۔ اس میں راہب برنارڈ نے مسلمانوں کے خلاف خوب زہر اگلا اور عیسائیوں کے ایک نہایت ہی زبردست اور فیصلہ کن جنگ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ یقیناً کامیاب رہا۔ اس کانفرنس میں سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ فرانس کے بادشاہ نے خود راہب برنارڈ سے صلیب حاصل کیا اور اپنے عظیم الشان لشکر کے ساتھ مسلمانوں کے مکمل خاتمے کا عہد کیا۔ مشہور عیسائی مورخ مچارڈ لکھتا ہے کہ وزی کانفرنس کے بعد گاؤں کے گاؤں اور شہر کے شہر خالی ہو گئے۔ اپاہجوں، بیویوں اور یتیموں کے سوا وہاں کوئی بھی شخص دکھائی نہ دیتا تھا، یعنی سب لوگ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ فرانس میں فضا عیسائیوں کے حق میں ہموار کرنے کے بعد اب راہب برنارڈ نے جرمنی کا رخ کیا اور جرمنی کے بادشاہ نے بھی اس سے صلیب لی اور مسلمانوں کے خاتمے کا پختہ عہد کیا۔ پیارے بچوں، عالم اسلام پر یہ نہایت ہی سخت وقت آ پہنچا تھا کہ جب یورپ کے دو بہت بڑے حکمران یعنی فرانس کا بادشاہ لوئی اور جرمنی کا بادشاہ نرڈ اپنے ہموار اور لشکروں کے ساتھ اہل اسلام کے خاتمے کے لیے اپنے ملکوں سے نکل پڑے تھے۔
کیونکہ ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ اس وقت مسلمانوں کی کوئی بھی مرکزی حکومت نہیں ہے جو کہ ان عظیم الشان لشکروں کا کسی بھی طرح مقابلہ کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ حیرت انگیز طور پر اس جنگ میں جہاں بادشاہوں کے امراء، سردار اور رئیس بھی شامل تھے جو کہ محض لوٹ مار کی غرض سے شامل تھے، تو وہاں نیزوں اور ڈالوں اور تلواروں سے لیس عیسائی خواتین کی بھی ایک فوج شامل تھی، جس کی قیادت فرانس کی ملکہ ایلیزے کر رہی تھی۔ بعض مورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ عورتوں اس لشکر کی تعداد 50,000 سے زیادہ تھی۔ یہ سب گھوڑوں پر سوار تھی اور مسلمانوں کے ہاتھ میں عہد کر کے آئی تھی۔ ان کی شمولیت نے بھی اہل یورپ کو اچھی خاصی غیرت دلائی تھی۔ یوں وہ جوک در جوک لشکر میں شامل ہوتے چلے گئے تھے۔ دونوں لشکروں کی کل تعداد 9 لاکھ سے بھی زیادہ کچھ زیادہ ہی تھی جب اس کی سربراہی فرانس اور جرمنی کے دونوں بادشاہ کر رہے تھے۔ مورخین لکھتے تھے کہ یورپ سے چل کر یہ لشکر قسطنطنیہ پہنچا، مگر قسطنطنیہ کے شہریوں کا جینا لشکریوں نے دوبر کر دیا اور انہوں نے جلد از جلد انہیں ایشیائی کو چیک کی طرف روانہ کر دیا۔ ایشیائی کو چیک میں جب صلیبی لشکر داخل ہوا تو وہ دلیر اور بہادر سلجوقیوں نے انہیں زبردست ہزیمت سے دوچار کیا۔ اب فرانس کا بادشاہ لوئی یروشلم کا جا پہنچا اور جرمنی کا بادشاہ قسطنطنیہ چلا آیا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ بھی یروشلم پہنچ گیا۔ یروشلم کا بادشاہ بالڈون ثالث خود بھی ملک گیری کا خواہش مند تھا، چنانچہ تینوں بادشاہوں نے باہم فیصلہ یہ کیا کہ مسلمانوں پر کاری ضرب لگانے کے لیے سب سے پہلے دمشق پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کرنا چاہیے تاکہ مسلمانوں پر خوب اچھی طرح دھاک بیٹھ جائے۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو، اور نور الدین زنگی کے بارے میں اگلی قسط انشاءاللہ انتظار کیجیے گا، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ کرے، اپنے رائے ضرور دیجیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے گا، اگلے